الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، سورہ نساء کا 15واں رکوع ہے جو آیہ مبارکہ 101 سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہجرت کی فضیلت بیان ہوئی اور ساتھ ساتھ جہاد کا تذکرہ ہوا۔ ہجرت اور جہاد یہ دونوں ملزوم ہیں اور ان کے لیے سفر لازم ہے، یعنی ہجرت کے لیے یقیناً اور جہاد کے لیے غالباً سفر لازم ہے۔ غزوات دیکھیں تو 2 غزوے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں اور باقی جتنے غزوات ہیں ان میں سفر ہوا، اور ہجرت کے لیے بھی سفر ہے۔ تو سفر کے دوران اور جہاد کے دوران یہ پھر دونوں سفر اور جہاد ملزوم ہیں اور ان میں خوف دشمن کا لازم ہے۔ سفر کے دوران بھی
خطرات ہوتے ہیں، اور جہاد تو ہے ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا نام۔ تو سفر میں اور جہاد میں دشمن کی طرف سے خوف یہ ضروری ہوتا ہے، لازم ہے۔ جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، اور نماز دوران سفر بھی لازم ہے اور دوران جہاد بھی لازم ہے، جو کہ یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے قائم، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ تم نماز کی قصر کرو۔ نماز کو قصر کے ساتھ پڑھو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تم نماز قصر کرو جہاد کے دوران، سفر کے دوران، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کفار تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، تمہارے لیے امتحان ہوگا، اس خوف کی وجہ سے قصر کرو۔ یعنی جو 4 رکعت کی نماز ہے سفر کے دوران، 2 رکعت فرض ہے، اور جہاد کے دوران چاہے سفر ہو یا نہ ہو، دوران جہاد وہ قصر ہو جائے گی، 4 سے 2 ہو جائے گی، لیکن 2 سے 1 نہیں ہوگی، وہ 1 رکعت نماز ہوتی نہیں۔ اور مغرب کے جو 3 فرض ہیں وہ 3 ہی ہوں گے، جہاد کے دوران بھی اور سفر کے دوران بھی، جو کہ 3 کا آدھ 1.5 رکعت نہیں ہوتی، 3 کا نصف 1.5 بنتا ہے اور 1.5 رکعت بنتی نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، سفر کی اور جہاد کے دوران قصر کرو۔ سفر کی مقدار کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے آثار کی روشنی میں ائمہ کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ 48 میل بھی قول ہے اور 57.5 میل بھی۔ اسی بنا پر موجودہ حساب سے 90 اور 92 کلومیٹر تک بھی بات کی گئی ہے۔ یہ ایک قول ہے جس کو احناف نے اختیار کیا ہے، جب سفر میں ہو تو قصر کرو۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو تو خوف کی حالت میں قصر کرو۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اب آپ کے دور خلافت میں ہم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ خوف نہیں، اب وہ دشمن کا ڈر نہیں رہا۔ قرآن حکیم میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ زمین پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری تھی جب کچھ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک ہم اس حالت میں رہیں گے کہ ہم اپنی پشت کو بستر پہ لگا کے سو نہیں سکتے، بیٹھے بیٹھے اس طرح جوتے پہنے پہنے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگاتے تھے، اور تلواریں اور برچیاں اور نیزے پاس ہوتے تھے۔
خوف کا یہ عالم تھا کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، لہذا گہری نیند نہیں سونا، غفلت کی نیند نہیں سونا۔ یہ حالت تھی اہل ایمان کی کہ چارپائی پر پہلو کے بل سوتے نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے سوتے تھے اور اسلحہ اٹھایا ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کب تک ہم اس طرح مظلوم رہیں گے؟ فرمایا تم جلدی نہ کرو اور مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، اور غلبے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یمن کے شہر صنعاء سے ایک عورت زیور پہن کر سفر کرے گی اور شہر مکہ تک آئے گی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی اس کو نقصان پہنچائے۔ اور جناب حضرت عمر فاروق کے دور میں رسول اللہ کی یہ خبر پوری ہوئی۔ قرآن حکیم میں ہے کہ قصر اس وقت کرو، قصر جب خوف ہو، جب دشمن کا ڈر ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کے دور خلافت میں وہ ڈر نہیں رہا، اور یہاں تو شرط ہے ان خفتم، ان شرطی ہے، خوف ہو تو قصر کرو، اب ہم کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ میں نے اس وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوف نہیں ہوتا، ہم آسانی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب خوف دشمن کا نہ ہو پھر سفر میں کیسے ہم قصر کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اسے قبول کرو، اللہ نے ایک سہولت دے دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ صدقہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے ایک ایکسٹرا چیز تمہارے لیے انعام رکھا ہے، اس کو قبول کرو۔ اس سے جو مزاج شریعت ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حجت بازیاں اور آگے سے سوال یہ مشکل میں ڈال دیتے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حج کا حکم نازل ہونے کے بعد ایک قیاس لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جو نماز ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد اگر مال نصاب کو پہنچے تو فرض ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے ہر سال کے بعد آ جاتے ہیں، یعنی جو فرض عبادت ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، اپنے وقت پہ دوبارہ وہ فرض ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار روزے رکھ لیے تو اگلے سال چھٹی نہیں، ہر سال رمضان کے روزے فرض ہیں۔ زکوٰۃ بھی توفیق ہو تو ہر سال مال گزرنے کے بعد جب نصاب کو پہنچے تو فرض ہے۔ تو قیاس نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ اسی طرح ہر سال توفیق ہو تو حج بھی فرض ہوگا، جس طرح باقی ہر سال اور اپنے اپنے وقت پہ ریپیٹ ہوتا ہے فرض۔ نماز روزانہ فرض ہوتی ہے اپنے وقت پہ، تو ایک بندے کے پاس توفیق ہے، اس نے حج کر لیا، آئندہ سال پھر اس کے پاس طاقت ہے تو پھر حج فرض ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ الیامنا ھذا ام للابد، کیا اسی سال کے لیے جب ہمارے پاس توفیق ہو، یا ہمیشہ جب بھی توفیق ہوتی رہے زندگی میں ہر سال حج فرض ہوگا؟ 3 مرتبہ ان کے سوال پہ رسول پاک نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لو کنت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو مزاج شریعت یہ بتاتا ہے کہ جہاں سے کوئی اللہ کی مہربانی مل جائے، کوئی انعام مل جائے تو زیادہ سوالات وغیرہ نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا اگر خوف نہیں بھی ہے پھر بھی اللہ نے ایک مہربانی کر دی ہے، اس کو واپس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک کے لیے امت کے لیے آسانی ہے کہ سفر میں قصر۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر نماز قضا ہو گئی، آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں نمازیں رہ گئیں، یا لاہور سے آپ واپس آ رہے ہیں اور راستے میں 2-3 نمازیں رہ گئیں، تو ان کی قضا کیسے کریں گے؟
اب پوری گھر پر پہنچ کر قضا کریں گے یا سفر میں جو 2 رکعت قضا ہوئے تھے، سفر میں 2 پڑھنی تھی، اب گھر آئے تو پوری پڑھنی ہے اگر قضا کرنی ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں فرض ہوئی تھی، قضا ہوئی تھی، اسی حالت میں سفر میں 2 پڑھنی تھی، اگر وہ رہ گئی تو جب قضا کریں گے تو 2 ہی پڑھیں گے، گھر پہنچ کر بھی مقیم ہو کر بھی وہ 2 ہی پڑھیں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اتنی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے پیغمبر، جب آپ ان مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ ہوں اور آپ اقمتا، ان کی امامت فرمائے اور نماز پڑھانے لگے، تو ان کی ایک جماعت کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے اور اپنے ہتھیار لیے، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو وہ جو تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، سجدہ ہوتے ہی ان کی 1 رکعت نماز ہو گئی، اور دوسری جماعت آ جائے اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یعنی 1 رکعت جب ہو چکی ہے، سجدے کے بعد جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چلے جائیں، وہ جہاد میں مصروف رہیں، اور جو پہلے جہاد میں مصروف تھے وہ آ کر پھر دوسری رکعت پڑھیں۔ اس طرح 1 رکعت ہوتی جائے گی، جماعت بھی پوری ہو جائے گی اور سب شریک بھی ہوتے جائیں گے۔ یعنی اس جماعت کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اس وقت حالت جہاد میں بھی اس کی ایک اہمیت کا اپنا اللہ کا ایک مقام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ یعنی جب آپ امام ہوں تو آپ قائم رہیں، مقتدی آتے جاتے رہیں، لیکن وہ بھی مسلح ہوں اور ہوشیار رہیں، اسلحہ سے لیس ہوں۔ کافر تو تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو تو وہ تم پر یکبارگی چھاپا ماریں۔ اگر تم کو بارش کے سبب سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے اسلحہ کو اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو۔ غرض تم تدبیر سے غافل نہ ہو اور دشمن سے ہوشیار رہو۔ تدبیر کرنا تمہارا کام ہے اور حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ رہے گی، اور کافروں کو یا دنیا میں تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا ہے، اور بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت اور خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنی اہمیت اس کی بتائی گئی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان کی امتوں پر اپنے اپنے وقتوں میں نماز کو ضروری اور فرض قرار دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں وہ خود بھی دین پر قائم رہتے ہیں اور اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھتا ہے۔ اتنی مکمل اور اتنی جامع دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ یہاں قلندری کے نام پر ہمارے بر صغیر میں کچھ لوگوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوتا ہے کہ پڑھنے کا حکم نہیں جی، قائم کرنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیں، یہ زبان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اقامت ہے اس کا مطلب یہاں ادا کرنا ہے۔ فَأَقَمْتَ لَهُمْ، آپ انہیں نماز پڑھانے لگے۔
یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض تم پر کیا ہے اس کو تم ادا کرو۔ تو یہ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں جو فرق ہے یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یکسوئی کسی کو زیادہ نصیب ہوتی ہے، کسی کو کم نصیب ہوتی۔ بعض اوقات خیالات آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک تجربے کی بات ہے اور پریکٹس آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی نماز میں توجہ آگے پیچھے جاتی ہے تو پھر وہ بار بار اپنی توجہ کو قائم کرنے کی کوشش کرے، فرضوں کے بعد سنتیں پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے اور دیکھے میری توجہ کتنی ہے، پھر 2 نفل پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو توجہ نصیب فرما دیتا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگے۔ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اللہم اجعلنی اوجہ التوجہ الیک۔ یہ امام نووی نے اس کو تشریح کے ساتھ کتاب الاذکار میں لکھا ہے۔ یہ بڑی شاندار کتاب ہے، جو مسلم کے ایک بڑے شارح ہیں امام نووی، شافعی ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار۔ تو اس میں مجھے ایک بڑی چیز پسند آئی، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میرے اپنے ذہن میں ہمیشہ اس دعا پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اور اس کا جواب بھی تھا، لیکن امام نووی کی بات جو ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، جو اپنے ہاں اس کا جواب مناسب ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنی اوجہ التوجہ الیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ سب مخلوق میں سے سب سے زیادہ تیری طرف توجہ رکھنے والا میں ہو جاؤں۔ اللہم اجعلنی اوجہ التوجہ الیک، یعنی کسی اور مخلوق کو وہ یکسوئی اور توجہ نصیب نہ ہو جو مجھے نصیب ہو۔ اللہم اجعلنی اوجہ التوجہ الیک۔ تو اس پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی ہے، یہ تو آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یکسوئی نصیب فرمائی۔ یہاں تک کہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا تھا تو ہم میں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ آپ اس پہ ذرا یہ بات سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا اہل اللہ سے تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگ ایسے دیکھے ہیں، ایک اپنے صاحب دیکھے ہیں، ایک ٹھنڈا پانی والے حضرت میاں ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا تھا ہم پاس بیٹھے ہوتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ ہمیں وہ پہچانتے ہی نہیں، ان کی سارے دھیان اور ساری توجہ نماز کی طرف ہو جاتی تھی۔ 2 بزرگ میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھے ہیں، اس لیے اس حدیث کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جیسے بعض اوقات آپ کسی بندے سے کوئی بات کر رہے تو اس کی توجہ نہیں ہوتی، آپ پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے کہیں اور چلے جاتے تھے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے۔ یہ نماز کے لیے جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی جو توجہ اللہ کی طرف، اور یہ پریکٹس سے بھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ دعا ہے، تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا میں بن جاؤں، توجہ والا۔ یہ تو حضور پاک کو یہ مقام حاصل ہے، ہم کیسے یہ دعا کریں؟ تو میں اپنے طور پر اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ یا اللہ اس وقت جو دنیا میں بندے پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ توجہ کرنے والا مجھے بنا دے۔ میں اپنے طور پر اس کا یہ مطلب سمجھتا تھا کہ جب ہم دعا اپنے لیے کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو حضور نے کر لیا ہے تو ہم وہ مقام چاہتے ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنی جماعت میں ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ اس وقت جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں، ہمارے محلے میں موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، ان میں سب سے زیادہ توجہ مجھے نصیب فرما دے۔ لیکن امام نووی نے اس کا ایک اور مطلب لکھا ہے، فرمایا کہ امتی جب یہ دعا کرے تو پھر یوں دعا کرے اللہم اجعلنی من اوجہ التوجہ الیک،
یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری طرف زیادہ توجہ کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک آسانی ہے، اہل علم کو پڑھنے کے بغیر بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، صرف اردو کے ترجمے احادیث کے اور قرآن مجید کے لے لیے جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں لینے چاہیے، لوگوں کی آسانی کے لیے لکھے گئے ہیں، لیکن اہل علم کی صحبت بڑی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا تم علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر وہ ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کیونکہ ذکر مذکور سے وصل کر دیتا ہے۔ ذکر میں یہ کیفیت آتی ہے کہ اہل ذکر کے لیے جو چیزیں لوگوں نے سنی ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان کو مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تعزیز نعمت کے طور پر ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کے توسل سے امت کو بتائی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حیو، اے قیوم، اے ہمیشہ سے زندہ اور اے کائنات کو قائم رکھنے والی ذات، میرے سارے معاملات درست کر دے، میرے الجھے ہوئے سارے کام درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور یا اللہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، یعنی مجھے اپنی رحمت کے سپرد کرنا۔ اگر تو نے مجھ پہ چھوڑ دیا تو میں مارا جاؤں کہ جاؤ اپنا کام خود سنبھالو، تو تیری رحمت کے بغیر میں اپنے آپ کو سنبھالا نہیں دے سکتا۔ یہ جو دعا ہے یہ محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے، لیکن میں تعزیز نعمت کا طور پر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ سورج دن کو نکلا ہوا ہو نا تو بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، مجھے اس طرح یقین ہے کہ یہ حضور کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اب میں ساری بات عرض نہیں کرتا۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ کسی کشمکش میں ہوتا ہے اور بندے کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنی من اوجہ التوجہ الیک، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری طرف زیادہ توجہ کرنے والے ہیں۔ امتی آداب کے ساتھ یوں دعا کرے، بالکل وہی الفاظ استعمال نہ کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کی ہیں، کہ کائنات میں کسی کو وہ توجہ اللہ کی طرف حاصل نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کہ جو روحانی طاقت یہ توجہ روح کے ساتھ ہوتی ہے، اور کائنات میں سب سے قوی روح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ہے، سب سے طاقت والی روح کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور آپ کی روح مبارکہ شاہ ولی اللہ صاحب مدظلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو قبر مبارک پہ بھی ایک وقت میں ہزار بندہ سامنے سے سلام کر رہا ہے اور پوری دنیا سے سلام آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے سلام کا جواب دیتے ہوں گے جب ایک وقت میں 1000 بندہ بات کر رہا ہے؟ تو یہ ایک سوال تھا عقلی سا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھائے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ جس طرح ایک سمندر اس طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی روح پاک اس کائنات کے اندر ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی کونے سے جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کے لیے توجہ کر کے اس کا جواب دینا مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کی جو روح مبارکہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، وہ روح الارواح ہے۔ آپ علیہ السلام کا تو مقام ہی بلند ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو جو لطافت حاصل ہے اللہ نے میرے جسم کو عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ سیماب روح ہیچ کس از انبیاء نتافت،
بہت کمال کا شعر ہے، اور نعت شریف کا شعر کم از کم اس درجے کا ہونا چاہیے۔ سیماب روح ہیچ کس، سی مرغ روح ہیچ کس، از انبیاء نتافت، آن جا کے تو ببال کرامت پریدائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے، کسی کی روح اس مقام تک نہ پہنچ سکی جہاں اللہ نے جسد مصطفیٰ علیہ السلام کو پہنچایا۔ سی مرغ روح ہیچ کس، یہ سی مرغ ایک اس پرندے کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں پایا جاتا، اور تیز رفتار ہوتا ہے، مشرق و مغرب تک اس کی رفتار ہوتی ہے۔ سی مرغ روح ہیچ کس، از انبیاء نتافت، آ جا کہ تو ببال کرامت پریدائی۔ اللہ نے آپ کو وہ کرامت اور وہ معجزہ عطا فرمایا کہ باقیوں کی روحیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جہاں اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو پہنچا دیا۔ کائنات میں سب سے قوی روح، سب سے طاقت والی روح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی اوجہت توجہ الیک، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مخلوق میں سے کسی کو وہ یکسوئی اور توجہ نصیب نہ ہو، اللہ جو تو مجھے عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو رتبے ہیں، جو مقامات ہیں، یہ انسانی عقل اور ادراک سے انتہائی بلند ہیں۔ ایک آیہ مبارکہ پر کچھ گزارشات عرض کی ہیں، اور آج ایک جگہ میں نے بیان کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہفتہ ہوگا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ سفر کی نماز کے کچھ احکامات اور بھی باقی ہیں، وہ بیان کریں گے۔ اس رکوع کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔